سینٹ میں اپوزیشن کا حکومت کو ٹف ٹائم. قومی اسمبلی سے پاس انسدادی دہشت گردی ایکٹ 2020 میں ترمیم کا بل سینٹ میں مسترد. بل کے حق میں 31 اور مخالفت میں 34 ووٹ آئے. حکومت نے سینٹ سے مسترد بل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پاس کرانے کا پلان بنا لیا. اجلاس 1 گھنٹے بعد ہوگا. انسداد منی لانڈرنگ اور وقف املاک بل پیش کیے جائیں گے. یہ کس بارے موشن ہے عظیمت خان؟ آپ نے کیا موشن منہ کیا؟ سر یہ موشن آپ کی ایک طرح نہیں. اس لیے کہ All those against say no. I think ayes have it and consider motion is adopted. قومی اسمبلی کا گرما گرم اجلاس. اپوزیشن نے پہلے کورم کی نشاندہی کی. اجلاس دوبارہ شروع ہونے پر واک آؤٹ کر گئی. ایوان نے بلز مشترکہ اجلاس میں بھیجنے کی تحریک منظور کر لی. بابر اعوان نے اظہار خیال کیا ایوان کو آئین کے مطابق چلنے دیں. کسی کی خواہش یا مرضی پر نہ چلائیں. جو کہتے ہیں ہم عدالت جائیں گے ان کو مشورہ ہے اکیلے مت جائیں. جن کو عدالتیں بلا رہی ہیں ان کو بھی لے کر جائیں. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے لیے حکومت اور اپوزیشن کی تیاریاں. وزیر اعظم کی زیر صدارت حکومتی اور اتحادی ارکان کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا. بلز کی منظوری کی حکمت عملی طے کی جائے گی. ادھر اپوزیشن بھی بھرپور مخالفت کے لیے تیار. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے تمام اراکین کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت. مولانا اسد محمود کہتے ہیں اپوزیشن جماعتوں کو اپنے موقف پر قائل کریں گے. عجب اپوزیشن ہے کہ قومی مفاد کے معاملے پر حکومت کو بلیک میل کر رہی ہے. سینیٹر فیصل جاوید کی میڈیا سے گفتگو. شریف فیملی نے جائیدادیں منی لانڈرنگ اور کرپشن سے بنائیں اور پوچھنے پر ایک ثبوت بھی پیش نہیں کر سکی. مزید بولے کہ زیادتی کے مجرموں کو سخت سزائیں دینے کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے. اولین ترجیح یہ ہے کہ سرعام پھانسی کی طرف جائیں. موٹر وے زیادتی کیس کا مرکزی ملزم عابد ملی 1 ہفتے بعد بھی آزاد. جدید ٹیکنالوجی کام آئی، نہ روایتی طریقہ کار. 26 تفتیشی ٹیمیں ملزم کا سراغ لگانے میں ناکام. گرفتار ملزمان شفقت اور بالا مستری کے بتائے گئے ٹھکانوں پر بھی عابد نہ مل سکا. مرکزی ملزم کو قابو کرنے کے لیے پولیس افسران نے سر جوڑ لیے. ادھر متاثرہ خاتون نے تصاویر کے ذریعے ملزمان عابد اور شفقت کی شناخت کر لی. لاہور ہائی کورٹ کا پولیس کے سینئر افسران کو ہر ضلع میں روزانہ رات کو گشت کرنے کا حکم. موٹر وے زیادتی کیس کی جوڈیشل انکوائری کے لیے درخواست. چیف جسٹس ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ پولیس کا ڈسٹرکٹ پیٹرولنگ سسٹم ناکارہ ہو چکا. وائرلیس پر افسران کہتے ہیں گشت پر ہیں اور گھر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. فریقین کے وکلاء آئندہ سماعت پر بحث کے لیے طلب. جنسی درندوں کی سزا کے بل پر کام کر رہے ہیں. سب سے پہلے دستخط فواد چودھری اور شیریں مزاری سے ہی کرواؤں گا. جانتا ہوں وہ اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتے ہیں. وفاقی وزیر فیصل واوڈا کی ٹویٹ. مزید لکھا کہ دونوں کے تحفظات اپنی جگہ مگر ان کو انکار نہیں کر سکتے. مان کا رشتہ جو ٹھہرا. لاہور ہائی کورٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی عبوری ضمانت میں 21 ستمبر تک توسیع کر دی. میڈیا سے گفتگو میں شہباز شریف نے کہا عدالتی فیصلوں کا احترام کرتے ہیں. نواز شریف علاج کرا کر واپس آئیں. حکومت کی بے حسی ہے کہ حمزہ شہباز کی طبیعت خراب ہونے پر بھی اسپتال منتقل نہیں کر رہے. سندھ میں بارشوں کے بعد بڑے پیمانے پر تباہ کاریاں. صوبائی حکومت کی ریلیف سرگرمیوں کے دعووں کی قلعی پی ڈی ایم میں رپورٹ میں کھل گئی. سب سے زیادہ متاثرین والا شہر ہی امداد سے محروم. عمرکوٹ میں 7 لاکھ افراد متاثر مگر صرف 36 ریلیف کیمپ قائم کیے گئے. این ڈی ایم اے کی امداد بھی متاثرین میں تقسیم نہیں کی گئی. کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ پھر شروع. مختلف علاقوں میں بجلی بندش کا دورانیہ 7 گھنٹے تک جا پہنچا.
ملیر، قائد آباد، لانڈھی، کورنگی، شاہ فیصل کالونی کے مختلف علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی۔ محمود آباد، منظور کالونی، لائنز ایریا اور نارتھ کراچی کے مکین بھی پریشان۔ لاہور میں چکی کا آٹا مزید 2 روپے کلو مہنگا، چکی کے آٹے کی قیمت 76 روپے فی کلو تک جا پہنچی۔ گزشتہ 4 ماہ کے دوران آٹے کی قیمت میں 16 روپے فی کلو اضافہ کیا گیا۔ آٹا چکی ایسوسی ایشن کے مطابق قیمت میں اضافہ اوپن مارکیٹ میں گندم کے نرخ بڑھنے کے باعث کیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں پاکستان کے نقشے پر بھارتی اعتراضات یکسر مسترد۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے میزبان روس نے بھی بھارت کے نقطۂ نظر کو تسلیم نہیں کیا اور بھارت کو ندامت اٹھانا پڑی۔ مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف کہتے ہیں کہ بھارت کے اعتراض پر روس کو تحریری جواب دیا جس کی روس نے تائید کی۔ ہزیمت کا سامنا ہونے پر اجیت دوول کو میٹنگ چھوڑ کر جانا پڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 92 نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں یاسر رشید۔ میں ہوں رافیہ اوان۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں سینٹ میں اپوزیشن کا حکومت کو ٹف ٹائم۔ قومی اسمبلی سے پاس انسداد دہشت گردی ایکٹ 2020 میں ترمیم کا بل سینٹ میں مسترد۔ بل کے حق میں 31 اور مخالفت میں 34 ووٹ آئے۔ حکومت نے سینٹ سے مسترد بل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پاس کرانے کا پلان بنا لیا۔ انسداد منی لانڈرنگ اور وقف املاک بلز پیش کیے جائیں گے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے لیے حکومت اور اپوزیشن کی تیاریاں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت حکومتی اور اتحادی ارکان کے اجلاس میں بلز کی منظوری کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندہ رانا طارق سے۔ رانا طارق، کہیے گا کہ حکومت تو بڑی پر امید تھی کہ اپوزیشن کا ساتھ مل جائے گا فیٹف بلز پاس کروانے میں، لیکن سینٹ میں یہ بل مسترد ہو چکا ہے۔ اب مشترکہ اجلاس میں پاس کروانے کے لیے حکومت کس حد تک پر امید ہے؟ جی بالکل، فیٹف کے حوالے سے جو قانون سازی ہے جس میں اینٹی منی لانڈرنگ سیکنڈ امینڈمنٹ بل ہے، اس کے علاوہ وقف املاک اسلام آباد بل 2020 ہے، یہ 2 بل جو ہیں وہ قومی اسمبلی سے منظور ہو چکے تھے، لیکن سینٹ نے ان بلوں کو مسترد کر دیا جس پر اپوزیشن کو شدید تحفظات تھے۔ اپوزیشن کے جو تحفظات تھے ان کو حکومت کی جانب سے پراپر جو ہے وہ ایڈریس نہیں کیا گیا، جس کے بعد جو ہے وہ سینٹ نے وہ بل مسترد کر دیے تھے۔ اس کے بعد جو آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا ہے حکومت کی طرف سے کہ مشترکہ اجلاس میں ہی ان بلوں کو پیش کیا جائے گا، اور حکومت نمبرنگ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حکومت کے پاس وہ نمبرنگ نہیں ہے جو اگر بل پاس کروانے کے لیے، لیکن کوئی ارکان جو ہیں وہ غیر حاضر رہتے ہیں اپوزیشن کے یا کوئی اور معاملات ہوتے ہیں تو تب جا کے جو ہے وہ حکومت ان بلوں کو منظور کروانے میں کامیاب ہو سکے گی۔ لیکن اپوزیشن کی بھی مکمل تیاریاں ہیں اور اس حوالے سے جو ہے تمام اراکین کو جو شہر سے باہر تھے یعنی اسلام آباد سے باہر تھے ان تمام اراکین کو جو سینٹ اور قومی اسمبلی کے اراکین ہیں ان کو آج بلایا گیا ہے، اور فوری انہوں نے کہا گیا تھا، کل ہی کہہ دیا گیا تھا کہ آج فوری طور پر اسلام آباد پہنچے، لیکن حکومت نے بھی اپنی تیاریاں مکمل کی ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے ابھی کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوگا جس میں مکمل طور پر حکمت عملی طے کی جائے گی کہ آیا۔ رانا طارق، یہ کہیے گا اے پی سی میں جانے کی حامی بھرنے والی کسی جماعت نے کیا اس بل کی حمایت بھی کی ہے یا پھر اے پی سی والی تمام جماعتوں نے اس بل کی مخالفت کی ہے؟ جی بالکل، اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے چاہے وہ اے پی سی میں ہیں یا اے پی سی کے باہر ہیں، تمام جماعتوں نے اس بل کو جو ہے وہ اس کی مخالفت کی ہے۔ کوئی ایون کہ انڈیپینڈنٹ ممبر جو ہیں، آزاد ممبران ہیں قومی اسمبلی اور سینٹ کے، انہوں نے بھی اس بل کی مخالفت کی ہے۔ تاہم اب حکومت جو ہے اس کی حکمت عملی کس حد تک کامیاب ہوگی یہ کچھ کہنا اس سے قبل از وقت ہوگا، لیکن حکومت چاہتی ہے کہ تمام اراکین کو، جو آزاد اراکین ہیں، ان کی حمایت حاصل کی جائے۔ تاہم جو جماعتیں، سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتیں جو ہیں، بلوچستان کی قوم پرست جماعتیں ہیں، ان کی حمایت جو ہے حکومت کو حاصل نہیں ہو سکی۔
تاہم حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ جو ہے زیادہ سے زیادہ ممبران کی حمایت حاصل کی جائے مشترکہ اجلاس میں، تاکہ ان بلوں کو منظور صحیح کروایا جا سکے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں. جی مشترکہ اجلاس میں اب اس بل کو منظور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہت شکریہ رانا طارق. ناظرین، قومی اسمبلی کا گرما گرم اجلاس، اپوزیشن نے پہلے کورم کی نشاندہی کی، اجلاس دوبارہ شروع ہونے پر واک آؤٹ کر گئی. ایوان نے بلز مشترکہ اجلاس میں بھیجنے کی تحریک منظور کر لی. بابر اعوان نے اظہار خیال کیا کہ ایوان کو آئین کے مطابق چلنے دیں، کسی کی خواہش یا مرضی پر نہ چلائیں. جو کہتے ہیں ہم عدالت جائیں گے ان کو مشورہ ہے اکیلے مت جائیں، جن کو عدالتیں بلا رہی ہیں ان کو بھی ساتھ لے جائیں. اور کسی کی مرضی اور خواہش کے مطابق، میں ہوں کوئی ادھر بیٹھا ہو، کوئی کسی جگہ اور بیٹھا ہو، اس کی خواہش کے مطابق these houses should not be made hostages to anybody's wish list کہ میری خواہش یہ ہے، میری ضرورت یہ ہے، میری سیاست یہ ہے اور میری لائف لائن پالیٹکس کی. یہ نہ کریں ان ہاؤسز کے ساتھ. بل آ گیا، کہتے ہیں یہ بل مت بناؤ. جواز کیا دیا گیا اس ہاؤس میں آپ کے سامنے پوری قوم کے ساتھ؟ جواز یہ ہے کہ کوئی فائدہ اٹھا لے گا، کوئی کا نام بھی نہیں لیتے. ہم اگر آستینیں چڑھا کے، زبانیں دراز کر کے اور سینے پھلا کے ایک دوسرے کی طرف دوڑیں اور اپنی سائیڈ کو بھی چھوڑ کے ہم دوڑنے کے لیے تیار ہوں اور اس کے بعد ہم رولز کا حوالہ دیں، وہ ہوتے تو میں تفصیل سے بات کرتا کہ ہم عدالت میں جائیں گے. آپ عدالت میں اکیلے مت جائیں، جن کو عدالتیں بلا رہی ہیں ان کو بھی لے کے جائیں. موٹر وے زیادتی کیس کی بات کریں گے. مفرور ملزم عابد کا شناختی کارڈ بلاک ہو گیا ہے. پولیس کے مطابق گرفتار ملزم شفقت کی نشاندہی پر ہی عابد کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندہ خاور مغل سے. خاور مغل، کہیے گا کتنی ٹیمیں اس وقت چھاپوں کی کارروائیوں میں مصروف ہیں اور ابھی تک کتنے مقامات پر چھاپے مارے جا چکے ہیں؟ دیکھیں جی، 26 تفتیشی ٹیمیں ہیں جو کہ مسلسل عابد علی کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہیں. ہمارے جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ اب تک 70 جگہوں پر جو ہے عابد علی کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا چکے ہیں، لیکن عابد علی جو ہے وہ پولیس کے لیے چھلاوا بن گیا اور پولیس ابھی تک جو ہے وہ اس کو نہیں گرفتار کر پائی. تاہم اب لاہور پولیس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کا آئی ڈی کارڈ بلاک کروایا جائے تاکہ وہ ملک سے باہر نہ جا سکے. اس وجہ سے جو ہے اس کا آئی ڈی کارڈ ناظرہ کو درخواست دی گئی تھی، جس پر پولیس کی درخواست پر آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ بلاک کر دیا گیا ہے کہ اب وہ سفر نہ کر سکے. دوسری جانب جو ہے وہ خاتون کو بھی آمادہ کر لیا گیا ہے. پورے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ خاتون جو ہے شناخت پریڈ کے لیے آمادہ ہو گئی ہیں اور انہیں اب جو ہے وہ جیل لے کے جایا جائے گا اور وہ ملزم شفقت کی جو ہے وہ شناخت پریڈ کریں گے. صحیح، بہت شکریہ خاور مغل اس حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے. ناظرین، مصطفیٰ نواز کھوکھر کی زیر صدارت سینٹ کی انسانی حقوق کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا. وزارت انسانی حقوق نے سینیٹر فیصل جاوید کی مجوزہ ترامیم کی مخالفت کر دی. چیئرمین کمیٹی نے مجوزہ ترمیم پر بات چیت اگلے اجلاس تک ملتوی کر دی ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر کی زیر صدارت سینٹ کی انسانی حقوق کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا. وزارت انسانی حقوق نے سینیٹر فیصل جاوید کی مجوزہ ترامیم کی مخالفت کی ہے. موٹر وے اجتماعی زیادتی کیس کے مرکزی ملزم عابد کو زمین کھا گئی یا پھر آسمان نگل گیا، کوئی سراغ نہیں مل پایا. پولیس افسران نے ملزم کی تلاش میں سر جوڑ لیے ہیں. لاہور سے خاور مغل کی یہ رپورٹ. موٹر وے اجتماعی زیادتی کا مرکزی ملزم عابد ملہی پولیس کے لیے چھلاوا بن گیا. عابد ملہی پولیس کی گرفت میں نہ آ سکا. پولیس کی 26 تفتیشی ٹیمیں ابھی تک ملزم کا سراغ لگانے میں ناکام ہیں. جدید ٹیکنالوجی بھی کسی کام نہ آئی. ملزم شفقت نے جن ٹھکانوں کا پولیس کو بتایا، عابد ملہی وہاں بھی نہ مل سکا. ملزم بالا مستری کی گرفتاری بھی عابد ملہی کو گرفتاری کرنے کے لیے سودمند ثابت نہ ہوئی. ذرائع کے مطابق کیس کا مرکزی ملزم 3 موبائل سمز اپنے 2 موبائلز پر استعمال کرتا تھا. ذرائع نے بتایا کہ عابد ملہی کے اشتہاریوں سے بھی رابطے تھے اور بطور شوٹر بھی استعمال ہوتا تھا. عابد ملہی 6 مرتبہ تھانہ فیکٹری ایریا شیخو پورہ میں پکڑا گیا، مگر پیسے دے کر اور سفارش کی بنیاد پر بغیر انویسٹیگیشن کے چھوڑ دیا جاتا تھا. ذرائع کے مطابق متاثرہ خاتون نے گزشتہ روز ملزم عابد اور شفقت کی شناخت کر لی تھی اور دونوں کو پھانسی دینے کا مطالبہ کیا تھا. خاور مغل 92 نیوز لاہور.
لاہور ہائی کورٹ نے پولیس کے سینئر افسران کو ہر ضلع میں روز رات کو گشت کرنے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ حکومت آئین کے تحت شہریوں کے تحفظ کی پابند ہے۔ مجھے لوگوں کی سیکیورٹی چاہیے۔ اراضی پر قبضے کے کیس میں ریمارکس دیے کہ پولیس قبضہ گروپ بن جائے گی تو موٹر وے جیسے واقعات رونما ہوتے رہیں گے۔ شکیل سعید رپورٹ کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں سیالکوٹ موٹر وے پر خاتون سے زیادتی کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے درخواستوں پر سماعت۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان نے میاں آصف محمود اور ندیم سرور ایڈوکیٹ کی درخواستوں پر سماعت کی۔ ڈی آئی جی لیگل جواد ڈوگر رپورٹ سمیت عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ رپورٹ میں کیا کہا ہے، کیا پلان دیا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ رات 11 سے 1 بجے ہر ضلع میں ایک سینئر افسر روڈ پر ہونا چاہیے۔ پولیس کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ ہم نے پہلے سے موجود سسٹم کی تفصیل دی ہے، ہمارا نظام پہلے ہی موجود ہے، ہمارے سینئر افسر روز رات کو گشت کرتے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ کا پرانا پیٹرولنگ سسٹم ناکام ہو گیا ہے۔ پوچھنے پر افسر بتاتے ہیں میں فلاں چوک میں ہوں، بعد میں پتا چلتا ہے وہ افسر گھر بیٹھا کھانا کھا رہا ہے۔ مجھے بتائیں آئی جی پنجاب کتنے دن اور کس کس وقت گشت کرے گا؟ مجھے لوگوں کی سیکیورٹی چاہیے۔ عدالت نے پولیس کے سینئر افسروں کو ہر ضلع میں روز رات کو گشت کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے فریقین کے وکلا کو آئندہ سماعت پر بحث کے لیے طلب کر لیا۔ دوسری جانب ایلیٹ فورس کی جانب سے تبدیل کی گئی اراضی پر دوبارہ قبضے کے معاملے پر عدالت نے آئی جی پنجاب پولیس کو طلب کر لیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے پولیس قبضہ گروپ بن جائے گی تو موٹر وے جیسے واقعات ہوتے رہیں گے۔ شکیل سعید 92 نیوز لاہور۔ بچوں اور خواتین سے زیادتی کے مجرموں کو سخت سزائیں دی جائیں گی۔ جتنے ریپسٹ ہیں ان کا ایک جگہ ڈیٹا بیس بنایا جائے گا۔ سر عام پھانسی کے لیے اتفاقی رائے پیدا کیا جائے گا۔ رہنما تحریک انصاف سینیٹر فیصل جاوید کا کہنا ہے جو الفاظ شہباز شریف نے استعمال کیے اس پر انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے۔ ایف اے ٹی ایف سے متعلق قانون سازی پر اپوزیشن بلیک میل کرنا چاہتی ہے۔ شریف خاندان نے کرپشن اور منی لانڈرنگ سے جائیدادیں بنائیں۔ یہ وحشی درندے جو ہیں جو بچوں سے بچیوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ یہ جتنے ریپسٹ ہیں یہ جتنے وحشی درندے پورا ایک جگہ سینٹرلائز ان کا ایک ڈیٹا بیس بنے گا۔ اولین ترجیح یہ ہے کہ انہیں سر عام پھانسی کی طرف جائیں اور اس پہ ظاہر کنسنسس پیدا کرنا ہوگا۔ جو کل شہباز شریف نے بیان دیا ہے اس موقع پر ایسا بیان دینا، کریڈٹ لینا، لوگوں کے احساسات، لوگوں کے جذبات ان کو مجروح کیا ہے کہ ان کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ اور یہ عجیب اپوزیشن ہے کہ پبلک انٹرسٹ کے اوپر وہ کہہ رہی ہے کہ حکومت کو بلیک میل کر رہی ہے کہ آپ یہ چیز نہ کریں، اور اگر کرتے ہیں تو ایک شرط پہ کریں، آپ اگر ہمیں بدلے میں NRO دے دیں۔ تو یہ چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو یہ NRO دے دیں۔ عمران خان صاحب نے پہلے دن سے کہا ہے کسی کو ملے گا۔ پاکستان تحریک انصاف جرمنی کے نومنتخب صدر طارق جاوید اور ایڈیشنل جنرل سیکریٹری نے جرمنی کے مختلف شہروں کا دورہ کیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے پارٹی کو فعال کرنے کے لیے کارکنان اور پاکستانی کمیونٹی سے ملاقاتیں کی ہیں۔ جرمنی سے آپ کو دکھاتے ہیں مرزا روہیل بیگ کی یہ رپورٹ۔ حال ہی میں پاکستان تحریک انصاف جرمنی کے صدر منتخب ہونے والے طارق جوید نے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری مایا حیدر کے ہمراہ ہیمبرگ اور ہینوور کا دورہ کیا۔ اپنے دورے کے دوران انہوں نے پی ٹی آئی کارکنوں اور رہنماؤں سے ملاقاتیں کی۔ پی ٹی آئی جرمنی کے صدر طارق جوید نے کہا کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہیں۔ انہوں نے جرمنی کے ساتھ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی، IT سمیت دیگر شعبوں میں افرادی قوت کی فراہمی پر حکام بالا سے بات چیت کرنے کا یقین بھی دلایا۔ صدر پاکستان تحریک انصاف جرمنی طارق جوید نے کہا کہ ان کی کوشش ہے کہ آنے والی نسلوں کو بہترین پلیٹ فارم مہیا کر سکیں۔ ملاقاتوں کے دوران تارکین وطن کے مسائل، پانی کے منصوبے، بجلی کے پیداواری منصوبے، طلباء کے مسائل، انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹس کھولنے سمیت کئی اہم امور پر گفتگو کی گئی۔ طارق جوید نے کہا کہ وہ پی ٹی آئی کو جرمنی میں منظم کرنے اور مختلف دھڑوں کو ختم کر کے ایک منظم پارٹی بنانے کی کوشش کریں گے۔ ایڈیشنل جنرل سیکرٹری مایا حیدر نے اس موقع پر کہا کہ وہ چاہتی ہیں کہ جرمنی میں مقیم پاکستانی خواتین بھی آگے آئیں اور اپنا کردار ادا کریں۔ اس موقع پر پاکستانی کمیونٹی اور پارٹی کارکنوں نے تحریک انصاف کے صدر طارق جوید کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ صدر نے اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کو ان کے مسائل جلد سے جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ مرزا روہیل بیگ 92 نیوز جرمنی۔ آئرلینڈ کے دارالحکومت ڈبلن میں سالانہ کرکٹ میلہ
18 सितंबर से शुरू होगा, जिसमें 8 ममालिक की टीम्स शिरकत करेंगी। टीम्स की रंगारंग क्रिकेट किट्स और ट्रॉफी की तकरीब रूनुमाई होगी, जिसमें टूर्नामेंट के मुंतज़मीन और खिलाड़ी शरीक हुए। डबलिन में 8 ममालिक की टीमें 18 सितंबर से शुरू होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए ट्रॉफी की रोनुमाई के साथ साथ तमाम टीमों की क्रिकेट किट्स की भी रोनुमाई कर दी गई है। तकरीब रोनुमाई के मेहमान खसूसी मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट बेरी एंड्रयूज ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की तरह आयरलैंड में भी अवाम को खेलों जैसी सरगर्मियों से दूर कर दिया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हालात नॉर्मल हो रहे हैं और इस क्रिकेट टूर्नामेंट की वजह से खेलों के मैदान दोबारा से बारोनक होंगे। I'm here tonight to mark the launch of the cricket tournament, which will start on the 18th for 3 days in September, and it will bring together 8 teams, and it's just a fabulous opportunity to bring communities together after the very tough few months that all of us have experienced. And as we know, sport transcends communities, it transcends age groups, and it has an ability to bring people together. So I'm delighted to be here to launch it with Amar Ali, my friend, and the community here in Barbecue tonight. I really hope that you will be able to attend it. I think there's so many great companies that have supported it. ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਟਰੋਫੀ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ 17, 18 ਤੇ 19 ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ होप करते हैं कि सारे उत्थे टूर्नामेंट दे विच आउणगे होम आके जी। ये एक तरीका है कम्युनिटी में जो वापस ये जो कोविड के बाद जो स्ट्रेस था तो इंटरटेनमेंट लाने का, और हम मेक श्योर करेंगे इस टूर्नामेंट में सारी गाइडेंस जो गवर्नमेंट ने और हेल्थ डिपार्टमेंट से दी है उनको फॉलो करते हुए इसको अच्छी तरीके से कंडक्ट करें विद ऑल एस्पेक्ट्स। मैं सबसे पहले तो अमार का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने दोबारा क्रिकेट को आयरलैंड में कोरोना के पैराडेमिक टाइम में बड़ा हार्ड टाइम था कम्युनिटी के लिए और सब लोगों के लिए, तो उसमें दोबारा जो है ना ये खेल के मैदान को आबाद करने जा रहे हैं और क्रिकेट में जो है ये टूर्नामेंट हो रहा है, तो उसके लिए इंतहाई शुक्रगुजार हैं। आयरलैंड में हम काफ़ी देर से ये एक क्रिकेट इवेंट आ रहा था, उसका इंतज़ार कर रहे थे और कोविड की वजह से चीज़ें थोड़ी सी स्लो डाउन थी, लेकिन अब इंशाल्लाह इसको हम करेंगे और एशियन टाइगर को सपोर्ट कर रहे हैं। 8 ममालिक की टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। 10 ओवर्स पर मुश्तमिल ये टूर्नामेंट 3 रोज तक जारी रहेगा और मैचेस के लिए एडम्स टाउन, ट्रेलिस टाउन, डबलिन ग्राउंड्स का इंतखाब किया गया है। आयरलैंड में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी और खास तौर पर नौजवान इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने और इसे देखने के लिए काफी पुरजोश हैं। इसके अलावा बिजनेस कम्युनिटी भी दिल खोलकर क्रिकेट टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए मैनेजमेंट का भरपूर साथ दे रहे हैं। ये इंतहाई खुशाइंद बात है कि आयरलैंड में स्पोर्ट्स का जो दौर है वो वापस आ रहा है और क्रिकेट के ज़रिए एक ये जो टूर्नामेंट किया जा रहा है, आज उसकी तकरीब रोनुमाई की गई है ट्रॉफ़ी की, और उम्मीद की जाती है कि ये टूर्नामेंट बड़े अच्छे अंदाज में होगा और इसमें जो कोविड की जो पैरामीटर्स गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं उसको फॉलो किया जाएगा और जो शायकीन है इस मैच को, इस टूर्नामेंट को यहाँ आयरलैंड में देख के, डबलिन में देख के महसूस होंगे। फैसल मिर्ज़ा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। यहाँ आपको बताएं कि लाहौर में मोटरवे पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी खातून से ज़्यादती के वाक़े पर लंदन में मुकीम पाकिस्तानियों ने सख्त गम और गुस्से का इजहार किया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कहना है कि CCPO लाहौर को फ़ौरन नौकरी से बरतरफ किया जाए और असल मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए। लंदन में ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन आवान से गुफ्तगू करते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। जितने भी ओवरसीज़ हैं उनको बहुत दुख हुआ है, उनके सर शर्म से नीचे हो गए हैं। ये वाक़या बहुत ख़तरनाक किस्म का हुआ है, इस तरह का पहले वाक़या कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा अफसोस उन बच्चों से हो रहा है कि वो सारी उम्र ये क्या फ़ील करेंगे कि हमारी माँ के साथ क्या हुआ है। स्पेशली स्टेट की पुलिस की स्टेटमेंट आना कि जी ये बच्ची बाहर क्यों गई है, ये बहुत मायूस कुन है और हम चाहते हैं कि इस पर सीरियस एक्शन लिया जाए और हमारे जो खदशात हैं इनको दूर किया जाए। पुलिस वाले जो अभी कह रहे थे कि हम ये क्यों निकल रही थी रात के वक्त, ये कौन सा सवाल है, ये क्यों ऐसा सवाल कर रहे हैं कि देखिए वो किसी अगर वो जाती है बच्चों के साथ
तो 12 के बाद इसका कोई यानी कि माना नहीं रखता कि वो क्यों निकली बाहर, 12 बजे हो 1 बजे हो, लेकिन ये देखिए हमारी हिफाजत होनी चाहिए। ज्यादती की बहुत मजम्मत करते हैं और हम ये कहते हैं कि जी के जो CCPO हैं इन्होंने जो माफ़ी की, जो दरख्वास्त की है या जो तलब की है, ये नाकाफ़ी है। ऐसे कि घर का अगर चौकीदार कहे कि जी कि मुझे माफ़ कर दें, इनको चाहिए कि रिज़ाइन देना चाहिए। मैं तो हम लोग जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं वो ये चाहते हैं कि इनको रिज़ाइन देना चाहिए। बर्मिंघम में पाक सरजमीन पार्टी बरतानिया का एक अहम इजलास हुआ, जिसमें बरतानिया भर से पार्टी ओहदेदारान और दीगर जमातों की नुमाइंदगान ने शिरकत की। इजलास में कराची को दोबारा रोशनियों का शहर बनाने के लिए PSP चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का 6 निकाती एजेंडा भी पेश किया गया, जिसकी शुरका ने मुकम्मल हिमायत की। आबिद काज़मी रिपोर्ट करेंगे। बर्मिंघम में पाक सरजमीन पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदे और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुई। इजलास में कराची को दोबारा रोशनियों का शहर बनाने के लिए मुस्तफ़ा कमाल का 6 निकाती एजेंडा पेश किया गया, जिसकी शुरका ने मुकम्मल हमायत की और करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया गया कि कराची में दोबारा मरदमशुमारी कराई जाए, सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तों को बढ़ाया जाए और 18वीं तरमीम के समरात यूनियन कौंसिल तक पहुँचाए जाएँ। PSP बरतानिया के सदर चौधरी अल्ताफ शाहिद, फैसल मिर्जा, गुलाम नबी आमिर, जुबैदा खानम और दीगर ने इजहार ख्याल किया। आज जो इजलास हुआ उसके अंदर न सिर्फ पाकिस्तान के मुख्तलिफ सियासी जमातों से लोग थे, बल्कि ओवरसीज दीगर पाकिस्तानी भी मौजूद थे, जिन्होंने ये फैसला किया और एक मुतफ़िका करारदाद मंजूर की कि जो मुस्तफ़ा कमाल ने 6 नुकाती प्लान दिया है उसको मंजूर किया गया और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अरबाब इख्तियार से ये मुतालबा किया गया कि वो उनके जो मुस्तफ़ा कमाल ने 6 नुकात दिए हैं उनकी रोशनी में वो मसाइल, वो चीज़ें हल की जाए। माशाल्लाह काफ़ी लोग आए हुए हैं, लोकल कम्युनिटी से भी हैं, लोकल काउंसलर्स भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं, उनसे डिस्कशन हुई है। तो एंड ऑफ डे यही है कि सूबाई हुकूमत जो काम कर रही है कराची में, वो बात वही है कि जब तक इसके अंदर कोई ऐसे लोग शामिल नहीं होंगे जिनका एक्सपीरियंस है, तो मेरा नहीं ख्याल कि जितनी भी इनको इमदाद दी जाए वो एक अच्छे तरीके से आवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं उनके ऊपर खर्च की जा सकती है। इजलास में कराची के शहरियों के लिए एहतियात भी जमा किए गए। शुरका ने कहा कि उनकी हमेशा कोशिश रही है कि आबाई वतन के बासियों की मुश्किलात को कम करने में अपना किरदार अदा करते रहें। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में आबाद पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से रोशन डिजिटल अकाउंट के इजरा पर मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उनका कहना है कि वतन अजीज में अपनों को रकूम की तरसील का अमल आसान बनाने पर वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के शुक्रगुजार हैं। तफसीलात खालिद वारिसी की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रोशन डिजिटल अकाउंट मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों की देरीना फरमाइश पर इस मंसूबे को मावन खसूसी जुल्फी बुखारी और वजारत ओवरसीज ने हतमी शक्ल दी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मुल्क के 8 बड़े बैंक के ताउन से मंसूबा शुरू करेगा, जिसके जरिए दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानी आसानी और बाहिफाजत तरीके से वतन में मौजूद अपने प्यारों को रकूम भेज सकेंगे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क का सबसे कीमती असासा है, मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालने वाले सहूलत के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आज़म का कहना है कि तारकीन वतन और इनके खानदानों को सहूलत फराहम करना हुकूमती तरजीह है। रोशन डिजिटल अकाउंट मंसूबे पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने खुशी का इजहार करते हुए मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया है। ग्लासगो में रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना है कि इस मंसूबे के जरिए वो बरतानिया या किसी भी मुल्क में अपनी रकूम बआसानी पाकिस्तान भेज सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान का ये एक बेहतरीन और मुफीद फैसला है। खबर सुनी है कि पाकिस्तान ने एक डिजिटल अकाउंट खोलने का पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, जो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा इकदाम है। यहाँ पे हम लोगों को ये काफी अर्से से प्रॉब्लम चली आ रही थी और इससे मुल्क को भी फायदा और यहाँ के अवाम को भी फायदा है। मुल्क को ज़र मुबादला जाएगा और यहाँ के अवाम जो है वो इससे भरपूर फायदा उठा सकते हैं। किसी भी वक्त यहाँ पे आप पैसे जमा कराएं, वहाँ से विड्रॉ सकते हैं और इससे मुल्क को बहुत बड़ा फायदा होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा फायदा है, जिसमें गवर्नमेंट का भी फायदा है, जिसमें अगर आप इधर से अकाउंट यूज करेंगे तो उधर भी ड्रॉ कर सकते हैं। अपने अपने मुल्क से बैठ कर ही ऑनलाइन डिजिटल अकाउंट खोल सकते हैं और ये ऑनलाइन डिजिटल अकाउंट कहते हैं कि खुलने के बाद 48 आवर्स में चालू हो जाता है। अब इस 48 आवर्स के बाद अकाउंट इज ऑपरेशनल। इसके फ़ायदे क्या है कि आप यहाँ बैठे हुए वहाँ कोई भी पेमेंट करनी हो आप ऑटोमेटिकली ऑनलाइन कर सकते हैं। दियारे गैर में बसने वाले पाकिस्तानियों को वतन अजीज में अपनी रकूम और दीगर तफसीलात भेजने में हमेशा मुश्किलात का सामना रहा है। कभी हुंडी तो कभी गैर कानूनी मनी एक्सचेंजर्स का सहारा लिया जाता रहा है, जिससे न सिर्फ मुल्की ज़र मुबादला मुतासिर होता था बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानियों